مریض کو فرینڈ کے طور پر، دوست کے طور پر، ہمدرد کے طور پر. ایک ہوتی ہے سیمپتھی، ایک ہوتی ہے ایمپتھی. یس ود این کہ ایز، ایمپتھی. جی 60 سال کے بعد مالدار ترین آدمی وہ نہیں ہے جس کا ڈی ایچ اے میں 10 کنال کا گھر ہے، اور جس کے پاس ویلتھ بہت ہے لیکن اس کا جو جگر فیل ہے، اس کے جو ہے نا کنجسٹو کارڈک فیلیور ہے، وہ ایک قدم اسے اٹھایا نہیں جاتا. تو اتنے پیسے اور مال پہ کیا کرو گے؟ شوگر اور اوبیسٹی آپ کو اندر سے ایسے کھاتا ہے جیسے دیمک لکڑی. بالکل. جب وزن بڑھتا ہے تو دل پہ پریشر بڑھتا ہے، اس پریشر کا نام ہے بلڈ پریشر. 60% جو پی سی اوز کی خواتین ہوتے ہیں وہ 60% اوبیز ہوتی ہے. آپ کو لگتا ہے بیریاٹک سرجری رشتے بچا لیتی ہے؟ میاں بیوی کے آپسی تعلقات استوار ہو جاتے ہیں. جب زندگی بچا لیتی ہے تو رشتے کیسے نہیں؟ اوبیسٹی کو عیب نہ سمجھا جائے، یہ اللہ کی طرف سے ایک بیماری ہے. پینڈیمک ہے، پوری دنیا کو اس نے لپیٹ میں لیا ہوا ہے. اس کا علاج کریں اور ہمارے ساتھ رابطہ کریں. موٹاپے کا علاج کل نہیں آج. لوگ جو کہتے ہیں کہ بیریاٹک سرجری سے کینسر ہوتا ہے، مت ہے، الٹا ہے. کینسر کی رسک کو کم کر دیتا ہے. کبھی کبھار زندگی ایسے موڑ پہ آ جاتی ہے جہاں وزن صرف جسم پر نہیں، دل پہ، روح پہ اور دماغ کو بھی بوجھل کر دیتا ہے. آپ کا جو آئینہ ہے وہ صرف آپ کا عکس نہیں دکھاتا، وہ آپ کے لیے ایک درد بھری کہانی بن جاتا ہے، دکھ بھری کہانی بن جاتا ہے، وہ عکس جس کو آپ خود دیکھنا نہیں چاہتے. لیٹسٹ ریسرچ کے مطابق دا لینسٹ کمیشن کی ایک رپورٹ ہے، اس میں 2030 تک دنیا بھر میں 464 ملین ایڈولسنٹس اوور ویٹ ہوں گے، جو کہ 2015 کی رپورٹ کے مطابق 143 ملین کا اضافہ ہے. موٹاپا ایک ایسی چیز ہے جس نے پوری دنیا کو ایسے جکڑا ہوا ہے اپنے شکنجے میں، جس سے نکالنا اپنے آپ کو اب آسان ہو چکا ہے. میں بات کر رہی ہوں ڈاکٹر مشتاق احمد اورکزئی کی، جو کہ ایک بہت ہی مشہور اور بہت ہی قابل بیریاٹک سرجن ہے. ان کی جو مثالیں ہیں، ان کے پیشنٹ سے میں پرسنلی ملی ہوں، کیا انہوں نے ایگزامپلری مثالیں ہیں، کیا انہوں نے لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں، دل دہلانے والی کہانیاں ہیں ایسے والدین کی، میاں بیوی کی، بچیوں کی جو خودکشی کے نہج پر اپنے موٹاپے کی وجہ سے آ گئی تھی. جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو ڈاکٹر نازش کہ آپ ہمارے پاس یہاں پہ ڈیفینس میڈیکل کمپلیکس میں تشریف لائیں. آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ سر، آپ نے ہمارے ٹائم نکالا. سر سب سے پہلے تو مجھے بتائیں، موٹاپا اکثر لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، جی آپ سے جب وہ فرسٹ ٹائم ملتے ہیں آپ کے کلینک میں، اور اس کے بعد جب وہ دوبارہ آتے ہیں ایک ریفریش فارم میں، ان کے جذبات میں آپ کو کیسا ڈفرنس فیل ہوتا ہے؟ وہ ذرا سب سے پہلے لوگوں کو بتائیں کہ کیا ڈفرنس ہوتا ہے. پہلی مرتبہ جب وہ میرے ساتھ ملتے ہیں ایسے ملتے ہیں کہ جیسے مرے ہوئے، اور جب اس کی ٹرانسفارمیشن ہو جاتی ہے وہ ایسے لگتے ہیں جیسے اب زندہ ہو گیا. پہلی مرتبہ جب ملتے ہیں تو اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، جبکہ بعد میں جب آتے ہیں تو اس کا ہنسا رکتا نہیں. جیسے میں ابھی بچی سے ملی، بالکل تتلی کو آپ نے دیکھا، فل آف لائف. بالکل تتلی کو آپ نے دیکھا کہ تتلی واقعی تتلی بن چکی تھی. سیئنگ از بلیونگ، کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو دل دماغ پہ انسان کا بوجھ ہو، دل دماغ پہ انسان کا جو ہے نا کوئی پریشانی ہو تو چہرہ پھر نہیں ہنسا ہوا کرتا. بالکل ایسے دکھ پرے لوگوں کو آپ کنونس کیسے کرتے ہیں، ان کے اندر ایک لائف اجاگر کیسے کرتے ہیں؟ یہ بات آپ نے بہت زبردست کوشچن پوچھی. میڈیکل سائنس کے ساتھ ساتھ میڈیکل آرٹس کا جاننا بہت ضروری ہے. اور میں جب مریضوں کو سمجھاتا ہوں ان کی اپنی مادری زبان میں، ان کے سٹیج پہ ان کے پاس بیٹھ کر انہی کی دکھ کو سمجھتے ہوئے، پہلے ان کی ہم پوری ہسٹری لیتے ہیں، ہسٹری میڈیکل آفیسر لیتی ہے، ان کی ساری جو ہے دکھ بھری کہانیاں ایک اس پہ لکھ دیتے ہیں، اس کی تحریر. وہ ان کے آنے سے پہلے ان کی سلپ میرے پاس آ جاتی ہے، پھر اس کے بعد میں اپنا لیکچر شروع کر دیتا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ مریض کو فرینڈ کے طور پر، دوست کے طور پر، ہمدرد کے طور پر، ایک ہوتی ہے سیمپتھی، ایک ہوتی ہے ایمپتھی. ایمپتھی جی، کہ اس کا مسئلہ مجھے چین نہ آئی جب تک اس کا مسئلہ حل نہ. اس اسٹیج پر جب ان کو ہم سمجھاتے ہیں، اور قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم اور رحم ہے کہ وہ سمجھ جاتے ہیں میری بات کو. جب وہ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کے دل، آپ کسی کی بیٹی یا کسی کا بیٹا یا کسی کا بھائی موٹا اور کتنا پریشان ہوتا ہے، جیسے ابھی بچری کا میں نے آپ نے کہانی سنائی، تو ہم بھی پریشان ہوتے ہیں جب اس کی دل کی جو ہے نا آوازوں کو ہم سنتے ہیں. پھر الحمدللہ وہ کونسل ہو جاتے اور وہ کہتے ہیں کہ اب تو
ٹو اینڈ سورڈ ہے, ایسی تلوار جو اس کی دونوں سائڈ تیز ہے, شارپ ہے. اگر موٹاپا ہے وہ بھی مجھے آخر میں معذور کر دے گا, لہٰذا اس سے پہلے جو بھی ہے میں نے سرجری کرانی ہے. تو الحمدللہ وہ کونسل ہو جاتے ہیں. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ سینگ از بلیونگ, میرے مریض خود پورے معاشرے کے اندر پھر رہے ہیں, لوگ اس سے پوچھتے ہیں, خود بتاتے ہیں, ہمیں اپروچ کرتے ہیں. جی. اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ 90% چونکہ یوں سمجھے 90 نہیں لیکن 70% میں خواتین کی سرجری کرتا ہوں, کیونکہ ان میں ایموبلٹی زیادہ ہے. دوسری بات ہے بچے جو ہیں ان کے پیدا ہوتے ہیں تو اوبیسٹی ان میں زیادہ ہے, تو وہ بتاتے ہی نہیں ہے لوگوں کو. لیکن اگر وہ بتاتے تو پھر بات ہی کچھ اور ہوتی. میں کہتا ہوں کہ بھئی آپ لوگ بتایا کریں, کیونکہ اب کوئی ایپ کی بات نہیں ہے. آپ کی وجہ سے کسی دوسرے, ابھی اس بچی کو بھی کسی نے کونسل کیا تھا جو آئی تھی, تو اس کی کونسلنگ کے نتیجے میں اس کی زندگی بدل گئی. اور ایسی مثالیں بہت سی ہمارے پاس ہیں. اور ڈاکٹر صاحب اتنے ایکسپرٹ ہیں کہ 10,000 سے زائد سرجریاں ابھی تک کر چکے ہیں, اور 10 منٹ سے 25 منٹ تک ایک بیاٹک سرجری مکمل کر دیتے ہیں. اور ایک دن انشاءاللہ آپ کو ڈاکٹر عفان کو میں اپنے آپریشن تھیٹر لے کے جاؤں گا, کیونکہ میرے اوپر کسی نے اعتراض کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے. میں نے کہا آپ آ کے دیکھ لو. تو الحمدللہ ایسا ہی ہے کہ کم وقت میں سرجری کے فوائد یہ ہے کہ مریض کی ریکوری جلدی ہو جاتی ہے اور کمپلیکیشن کم ہوتے ہیں. اچھا, ہاؤ ٹو آئیڈینٹیفائی اے گڈ بیریاٹک سرجن, اس کی کوالٹیز کیا ہوتی ہیں؟ دیکھیں آل اوور دا ورلڈ ہمارا پوڈ کاسٹ دیکھا جائے گا, ہم اوبیسلی جو ریکمینڈ کرتے ہیں ہم تو بتاتے ہیں کہ ایک گڈ بیریاٹک سرجن کی کوالٹیز کیا ہونی چاہیے. دیکھیں بیریاٹرک سرجری ایک تو یہ ہے کہ بذات خود جو سرجری کرتا ہے اس کو کسی نے ٹرین کی ہو, اس کا ہاتھ کسی نے پکڑا ہو, اس کو سکھایا ہو. ٹھیک ہے, بالکل. یہ ایسے ہوتے ہیں جیسے ایک آدمی خود سٹیئرنگ پہ بیٹھ گیا اور دوسرے نے جو ہے نا استاد نے اس کو سکھایا ہے بریک کیسے لگانا ہے, گاڑی کو کیسے کنٹرول کرنا ہے, اگر بے قابو ہو گئی تو کیا کرنا ہے. یہ سارے کرسٹف اس نے سیکھے ہو, بالکل, جو ٹرکس اینڈ ٹیکس ہے وہ انہوں نے سیکھے ہو. اور ایک آدمی ایسا ہے جو بس ٹھیک ہے سینئر ہے, بڑا ہے, اور اس نے یوٹیوب سے دیکھ کر سیکھا, اس میں فرق ہوتا ہے. تو سرٹیفکیشن اگر نہیں ہے تو پھر نہیں کرنا چاہیے. پراپر سرٹیفکیشن موجود ہونی چاہیے, ریپو پتہ کریں پیشنٹس کے ساتھ, ان کا پریویس ایکسپیرینس جو پیشنٹس ہے ان سے لازمی. اور دوسری بات کم از کم 1000 سرجری اس نے کی ہو. اگر 1000 نہیں تو 500 تو اس نے کی ہو. تو اس کے بعد یعنی کیے انڈر سپرویژن کیے ہو, اس کے ساتھ بڑا ہو, ان کے ساتھ سینئر اور انڈیپینڈنٹ انہوں نے اپنے جو ہے نا جو سینئر ہے ان کے نگرانی میں کی ہو. پھر جا دوسری بات, بیریاٹرک سرجری میں صرف کٹ کچھ نہیں ہے. بیریاٹرک سرجری ایک پورا ڈپارٹمنٹ ہے جس میں سب سے پہلے نمبر آتا ہے سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ کا. صحیح. پھر اس کے بعد آتا ہے نیوٹریشنسٹ کا, وہ پری اور پوسٹ آف اسیس کرے گا, کوئی ڈیفیشنسیز تو نہیں ہے. اس کے بعد آتے ہیں ایستھیٹک کاسمیٹکس والوں کا, کیونکہ چھوٹی چھوٹی چیزیں خصوصاً فیمیل کو بادر کرتی ہیں, وہ میرے پاس. پھر اس کے ساتھ فزیکل تھراپسٹ, کیونکہ جب ویٹ لاس ہوتا ہے تو ساتھ ساتھ مسل لاس بھی ہو جاتا ہے. پھر مریض کہتے جی مجھ سے اٹھا نہیں جاتا, کمزوری ہے, یہ وہ ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا, تھوڑی سی جو ہے ان کے مسل بلڈنگ ہوتی ہے. تو بیریاٹرک سرجری جو ہے نا ایک پورا ایک ڈپارٹمنٹ ہے, اگر وہ نہیں ہے تو صرف سرجن سے بیریاٹرک سرجری کمپلیٹ نہیں ہوتی. ایگزیکٹلی. اور یہ ایک اس میں فالو اپ پروسیجرز, فالو اپ بھی ہوتا ہے. اور دیکھیں آپ کی پری کیئر, پوسٹ آپ, سب کچھ بہت میٹر کرتا ہے. اور ڈیفینیٹلی گو فار دا انسٹیٹیوٹ, گو فار دا پرسن, گو فار دا ڈاکٹر جس میں آپ سب چیزیں آپ کی کیٹر ہوئی ہیں, بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا سر, اکثر لوگ کہتے ہیں وزن کم کرنا ایک ول پاور نہیں ہوتی اس لیے نہیں کر پا رہی, کیا یہ سچ ہے یا اس کی کوئی اور میڈیکل سائنٹیفک ایویڈنس؟ دیکھیے ایک بات ہے, ایک آدمی وزن کو کم کرنے کے لیے پہلی مرتبہ جب وہ وزن جو ہے نا کم کرنا چاہتا ہے, وہ کوشش کرتا ہے, وہ جاتا ہے جم, وہ واکنگ کرتا ہے, لیکن جب اس کو ریلیپس ہو جاتا ہے نا ویٹ کا, یہاں پہ اس کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے کہ جی یہ تو میں نے کم کیا تھا اور دوبارہ معاشرہ بڑا پڑا ہے ایسے ایگزامپل سے. کیونکہ جب یہ جتنا محنت کر رہا ہے, کوشش کر رہا ہے باڈی بلڈنگ, اتنی اس کی ایپیٹائٹ بڑھ رہی ہے. تو ایپیٹائٹ جب بڑھ رہی ہے اس کو موقع ملنا چاہیے, بس اس کو چھوڑ دو کہ وہ کسی چرسی کڑائی تکے والے کے پاس بیٹھ جائے, کابلی پلاو والی کے جو ہے نا اس پہ بیٹھ جائے, پلیٹ پہ بیٹھ جائے, تو کسی کا باپ بھی اس کو رسیوں سے بھی باندھ دو, یہ اپنے آپ کو قابو نہیں کر سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ اس کو مطلب موٹاپے کی وجہ سے نی جوائنٹ پرابلمز ارائز ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے چلنا پھرنا مشکل ہوتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ بار بار جو ہے نا وہ فیل ہوتا ہے وزن, فیل اٹیمپٹس آف لوزنگ ویٹس, تو یہ ڈسکریج ہو جاتا ہے کہ بیٹھ جاتا ہے.
ٹھیک ہے ٹھیک ہے. بعض اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں نا فیل ہوتے ہیں ایگزام میں بار بار, وہ اسکول ہی چھوڑ دیتے ہیں, کہتے ہیں پڑھنا ہی نہیں تو ہے. آئیڈیل کینڈیڈیٹ جس کو آپٹ کرنا چاہیے کہ مجھے وزن کم کرنا ہے, مجھے یہ سرجری کرانی چاہیے, وہ آئیڈیل کینڈیڈیٹ کون ہے, وہ آپ آئیڈینٹیفائی دیکھیں آئیڈیل کینڈیڈیٹ دو قسم کے, مطلب اس وقت ہمارے بہت سے لوگ دیکھ رہے ہو کہہ رہے ہیں کیا میں کرا لوں, تو ہم ان کو بتا رہے کون کرا سکتے. دیکھیں بات سنیں, ایک تو یہ ہے کہ ایک آدمی ہے, مرد ہے یا عورت, ان کا وزن تو زیادہ ہے لیکن اس کو کوئی کمپلیکیشنز نہیں ہے, سانس اس کا نہیں پھولتا, جوڑوں کا درد, کمر کا درد نہیں ہے, ڈائبٹیز نہیں ہے, تو اگر اس کا قد کے اعتبار سے بی ایم آئی 40 سے زیادہ, 40 ہے نا, 40 پلس ہے, پھر تو کر لیں, اگر 40 سے کم ہے پھر نہ کریں. ٹھیک ہے. لیکن اگر اس کو ڈائبٹیز ہے, نی جوائنٹ پین ہے, سلیپ ایپنیا ہے, سنورنگز ہے, شارٹنس آف بریتھ ہے, فیٹی لیور ہے, تو فیٹی لیور میں بھی بعض مریض نیش کے ساتھ آتے ہیں, نان الکوہلک اسٹیٹوہیپیٹائٹس, یہ ایک الگ چیپٹر ہے, تو پھر اگر 35 بھی ہے نا تو اس کے کرانا چاہیے. That is actually important کہ آپ یہ آئیڈینٹیفائی کریں کہ آپ وہ آئیڈیل کینڈیڈیٹ بن رہے ہیں, تو پھر دوسری دفعہ نہ سوچیں, کروا لیں. آپ کے سامنے ابھی میں نے ایک اور ویڈیو بنائی ہے, ایک ڈاکٹر صاحب کی پیشنٹ تھی مریم, کیا وہ لڑکی تھی 2 ملین اس کی ٹک ٹاک کی فالوئنگ تھی, اور کیا اس نے اپنے آپ کو پری جیسا بنا لیا تھا, اینڈ شی واز فل آف لائف. ایک اور ہم آپ کے پیشنٹ سے ملے تھے, سمیع اللہ سے ملے تھے, اور اس کی لائف سٹوری واز ریمارکیبل. تو یہ وہ سب ایگزامپلس ہیں جو کہ ہمیں انکریج کرنے کے لیے کافی ہے. تو بیریاٹرک سرجری کیا ایک کوئی شارٹ کٹ ہے ٹو ا روڈ ٹو بیکمنگ سلم اینڈ اسمارٹ؟ شارٹ کٹ بالکل ہے, کیونکہ ابھی آپ لوگوں سے آنے سے پہلے سارگودا سے ایک بھائی آیا تھا, احمد خیات صاحب, 40 دن میں 42 کلو وزن اس نے کم کیا تھا. وہ دبئی سے آیا تھا اسپیشل میرے پاس. تو اس نے کہا مجھ سے تو اٹھنا تو درکنار, مجھے اٹھانے کے لیے 2-3 آدمی آتے تھے. اب وہ خود آیا ہوا تھا تو شارٹ کٹ تو ہے, کیونکہ جو ہے نا, ابھی ایک بات ہے, 40 سال کے بعد جوانی کی بہاریں ختم ہوتی ہے اور بڑھاپے کا خزان شروع ہوتا ہے. 40 سال کے بعد آپ کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں. 40 سال کے بعد نہ آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے نہ صحت ہوتا ہے. ورزش, ایکسرسائز, یہ ساری چیزیں اچھی ہے لیکن اس کے بعد کرنا آسان کام نہیں ہے. ان حضرات سے تو میری گزارش ہے, ایک بات یاد رکھیے ڈاکٹر صاحبہ, 60 سال کے بعد مالدار ترین آدمی وہ نہیں ہے جس کا ڈی ایچ اے میں 10 کنال کا گھر ہے. اگر اس کے گردے فیل ہے, شوگر کا مریض ہے, ہارٹ اٹیک ہوا ہے, اسٹنٹ لگے ہوئے ہے, جگر اس کا خراب ہے, اس سے وہ آدمی 1000 گردہ بہتر ہے جو کسی دیہات میں کچے گھر میں رہ رہا ہے اور اس کا 80 سال وزن ہے اور وہ گھومتا ہے پھرتا ہے, بازار جاتا ہے آتا ہے. مالدار وہ ہے جس کی صحت اچھی. ڈیفینیٹلی یہ آپ نے بہت پرفیکٹ, کیونکہ 60 سال کے بعد سب برابر ہوتے ہیں, سب برابر. وہ مالدار ہے جو صحت مند ہے, ہیلتھ از ویلتھ. اور جس کے پاس ویلتھ بہت ہے لیکن اس کا جو جگر فیل ہے, اس کے جو ہے نا کارڈک کنجسٹو کارڈک فیلیور ہے, وہ ایک قدم اسے اٹھایا نہیں جاتا, تو اتنے پیسے اور مال پہ کیا کرو گے؟ زندگی کا ایک حصہ کمانے پہ لگا دیا, اگلا حصہ اسی کو اپنی صحت پہ لگانے پہ لگا دیا, یہ علاج کر وہ علاج. پہلے کھانا پڑتا ہے, جو کھایا ہے پھر اس پہ لگانا پڑتا ہے. ڈیفینیٹلی. سو اٹ از ہائی ٹائم یو ریئلائز کہ آپ آئیڈل کینڈیڈیٹ بن رہے ہیں اور اپنے آپ کو وقتی اپنے آپ کو سیٹل کریں. کھاتے ہیں کمانے کے لیے اور کماتے ہیں کھانے کے لیے. بالکل. اور ایٹ دا اینڈ کیا ہوتا ہے, وہ ساری بیماریوں کے مجگاہ بن جاتے ہیں. اور جن بچوں کے لیے اس نے جو ہے نا مطلب سٹریس اور ساری چیزیں برداشت کر کے, میرے پاس لوگ آتے ہیں نا موٹے لوگ جو گھر میں فالج زدہ ہے, وہ کہتے ہیں یہ براہ راست وہ غصہ ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں یہ میرے بیٹے میرا خیال نہیں رکھتے. تو وہ تو خود اپنی زندگی میں, اس لیے اللہ تعالیٰ کسی کو بھی مطلب محتاج نہ کر دے, پیسوں کا بھی اور مدد کا بھی اور صحت کا بھی. ایسا زمانہ ہے کہ اس میں پھر اٹھانے والے بہت کم ہے, ڈبونے والے ہیں, اٹھانے والے بہت کم ہیں. ڈاکٹر صاحب اس میں ہم بات کریں گے موٹاپے کے ساتھ لوگوں کو جو کوموربڈس ہو جاتے ہیں. اصل میں موٹاپا اٹ سیلف ایک بیماری ہے, وہ شروع کر دیتے, آپ کو ایونچولی شوگر ہو جاتی ہے, بلڈ پریشر ہو جاتی ہے, سلیپ ایپنیا کا ذکر کیا, سانس لینے کا مسئلہ, گھٹنوں کا مسئلہ, فیٹی لیور کا مسئلہ, یہ تمام مسئلے مسائل شروع ہو جاتے ہیں. کیا شوگر کے مریض جب بیریاٹرک سرجری کراتے ہیں, آپ نے اپنے سامنے دیکھا ہے کہ ان کے سامنے ان کی شوگر ریورٹ ہوگی یا ان کو دوائیاں انسولین سب ان کی چھوٹ گئی؟ یہ 10,000 مریضوں میں تقریباً 3,000 مریض ایسے ہیں جن کی اوبیسٹی کے ساتھ ساتھ ڈائبٹیز بھی تھی. شوگر اور اوبیسٹی آپ کو اندر سے ایسے کھاتا ہے جیسے دیمک لکڑی. بالکل. یہ آپ کو اندر سے ایسے کھاتا ہے جیسے زنگ کی وجہ سے مضبوط لوہا ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو جاتا ہے. ایسے ہی آپ کا جسم اندر سے یہ کھوکھلا کر دیتا ہے. جب تیز ہوائیں چلتی ہیں تو بڑے بڑے درخت جن کی جڑیں دیمک زدہ ہو وہ لڑک کے گر جاتے ہیں, جبکہ چھوٹے چھوٹے جڑی بوٹیاں اپنی جگہ پہ رہتی ہیں. اسی طرح موٹاپا اور شوگر کی وجہ سے کرونا میں ہم نے دیکھا کہ ان کی بہت بری حالات تھی. تو بات یہ ہے کہ میرے پاس جب یہ ڈائبٹیز کے ساتھ لوگ آتے ہیں
ان کا کریٹ اوپر چڑھا ہوا ہوتا ہے, رینل فیلیور میں جا رہے ہوتے ہیں, جی ایف آر ان کا جو ہے نا نیچے کی طرف آرگن فیلیور ہوتے ہیں, ان کی آئی سائٹس ان کے جو ہے نا جو کمپلیکیشن شروع ہو جاتے ہیں. جب ان کا وزن کم ہوتا ہے تو انسولین سینسیٹیوٹی بڑھ جاتی ہے, یعنی تھوڑا سا انسولین جو اس کے جسم کے اندر بنتا ہے وہ زیادہ کام کرنے لگتا ہے. تو ایز اے ریزلٹ ان کا جو ہے نا اوبیسٹی بھی ختم ہو جاتا ہے اور ساتھ ڈائبٹیز ریورس ہو جاتا ہے. HbA1c 13.5 سے 5.5 پہ آ جاتا ہے. زبردست, یہ آپ کے سامنے مثالیں ہیں. اور میرے پاس مردان کے پیڑے اور جو ہے نا چکوال کے پہلوان کی ریوڑی, اور میرے پاس جو ہے نا بنو کا حلوہ آ جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ ہے مبارک, میری جو ہے نا شوگر ختم ہے, HbA1c کرا کے 4 مہینوں والا جو شوگر ہے, تو یہ خبریں میرے پاس آتی ہے. تو میرے کمرے میں آپ کو ہر وقت کوئی نہ کوئی سویٹ ملے گا. خود آپ سلم اینڈ سمارٹ ہیں. میں خود نہیں کہتا, آپ بانٹ دیتے ہیں. میں بانٹ دیتا ہوں. دیٹ از گریٹ, دیٹ از گریٹ. خوشیاں بانٹو, خود ساری نہ کھا لو, یہ ضروری ہے. ساری خوشی خود پہ نہیں لگانی. اچھا, آپ کے پاس سب سے پہلے ہم نے بات کی شوگر کی. ہمارے پاکستان میں بلڈ پریشر اور دل کے مسئلے مسائل بہت کامن ہیں. آپ کے پاس بلڈ پریشر کنٹرول ہونا, اس کی مثالیں, اور اسپیشلی کولیسٹرول لیولز, یہ جب وزن کم ہوتا ہے تو آٹومیٹکلی یہ بھی فرق پڑتا ہے, اس پہ فرق پڑ جاتا ہے. یہ ایک فارمولہ ہے جو ڈاکٹرز ہیں وہ میری بات کو انشاءاللہ سمجھ جائیں گے. عوام کے لیے بھی کوشش کروں گا کہ میں سمجھا دوں. ایک فارمولہ ہے مین آرٹیریل پریشر, یعنی بلڈ پریشر is equal to cardiac output multiplied by total peripheral resistance. یعنی اگر cardiac output بڑھ رہا ہے تو بلڈ پریشر بڑھے گا, اور ٹوٹل پیریفرل ریزسٹنس بڑھ رہا ہے تو بڑھے گا. سیدھے سادے الفاظ میں جتنا فیٹس بڑھ رہے, اوبیسٹی بڑھ رہی ہے, تو ٹوٹل پیریفرل ریزسٹنس بڑھے گا, اور جب وہ بڑھے گا تو بلڈ پریشر بھی جائے گا. سیدھے سادے عوامی زبان میں جب وزن بڑھتا ہے تو دل پہ پریشر بڑھتا ہے, اس پریشر کا نام ہے بلڈ پریشر. زبردست. تو پھر آپ یہ دیکھیں نا کہ آپ کو موٹاپا جو ہے وہ کہاں لے کے جا رہا ہے, اور اس کو ریورس کرنے کے لیے آپ کے پاس آپشنز بھی موجود ہیں اب, اور ایکسپرٹ لوگ بھی موجود ہیں اب, ڈاکٹر مشتاق جیسے. اچھا ڈاکٹر مشتاق, سلیپ ایپنیا جی آپ نے بھی ذکر کیا, وہ یہ جو مسئلہ ہے سلیپ ایپنیا, تو ایکسپلین کریں وہ ہے کیا, اور کیا موٹاپا ہی اس کی وجہ ہے؟ سلیپ نیند کو کہتے ہیں, ایپنیا روکنے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. سلیپ ایپنیا میں یہ ہوتا ہے کہ جب مریض سو جاتا ہے. انسومیا اور سلیپ ایپنیا میں کیا فرق ہے؟ جی, انسومیا میں یہ ہوتا ہے کہ مریض کو نیند آتا ہی نہیں. ٹھیک ہے. وہ بس کروٹ بدلتا رہتا ہے. اور جو سلیپ ایپنیا ہے اس میں مریض جب سو جاتا ہے تو آپ فیٹی لیور کی وجہ سے, پیٹ کی چربی کی وجہ سے لنگ کی کمپلائنس, یعنی سیدھے سادے الفاظ میں ہمارے پھیپھڑے سکڑ جاتے ہیں. تو جب یہ رات کو سو جاتے ہیں تو آکسیجنیشن یعنی 800 ml آکسیجن خون میں موجود ہوتا ہے ایک وقت میں, وہ گرنے لگتا ہے. سیچوریشن 800 سے 600 500 اس طرح, اور سیچوریشن بھی بعض لوگ جب پلس آکسی میٹر ادھر لگاتے ہیں سوئی ہوئے آدمی کا 70 پہ آ جاتا ہے, 50 پہ بھی آ جاتا ہے, جو سپر ماربڈ اوبیسٹی ہے. تو اس کی وجہ سے یہ خراٹے شروع کر دیتے ہیں, اور یہ خراٹے لیتے لیتے آکسیجن لیول اتنا کم ہو جاتا ہے کہ دماغ اسے کہتا ہے اڑ جا, تو یہ فوراً ایسے اڑ جاتا ہے. اور اس میں ہمارے دل کے اندر 2 بیٹریاں ہیں, ایسے نوڈ ای وی نوڈ. ایسے نوڈ کرنٹ اے وی نوڈ کو پاس کرتا ہے. بعض اوقات لوگوں کو, سوئی ہوئے لوگوں کو ایٹریل فیبریلیشن, ایفیب یا ہارٹ بلاک, کارڈیک اریسٹ بھی ہو جاتا ہے سوئی ہوئی آدمی کو. تو لہٰذا سلیپ ایپنیا یہ ایک جان لیوا بیماری ہے, اور موٹاپے کے علاج سے اس بیماری سے چھٹکارا حاصل ہو سکتا ہے. اور میرے کئی مریض جو سی پیپ استعمال کرتے ہیں رات کو, ماشاء اللہ 2 ہفتوں کے بعد وہ مشین لاتے, کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب اس کو بیچ دو. میں نے کہا خود بھیج دو کہیں پہ, کہتے ہیں ابھی ضرورت نہیں ہے اس کی. دیٹ از گریٹ. یہ انکریجنگ ایگزامپلس ہیں. یہ میں آپ سے ایک ایک چیز کا الگ سے اس لیے پوچھ رہی ہوں تاکہ وہ لوگ جن کو یہ مسئلے ہیں ان کو احساس ہو کہ ہمارے بارے میں بات, جی آپ کے بارے میں ہی بات ہو رہی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, جوڑوں کے درد کی آپ نے ذکر کیا, آرتھرائٹس, جوڑوں کا درد, خواتین جوڑے, ایسے کوئی خاتون نے جو جوڑے پکڑ کے نہ چل رہی ہو, موٹاپا, جوڑوں, ریڑھ کی ہڈی کا مسئلہ, یہ سب صرف موٹاپے کی وجہ سے؟ میں آپ کو, ہمارے پٹھان جو ہے نا وہ اکثر تصویریں شیئر ہی نہیں کرتے, میں خود بھی سوشل میڈیا پہ زیادہ نہیں دیتا, لیکن نام لوں گا. ہماری ایک آنٹی ہے اس وقت, وہ یو کے میں, گلنار اس کا نام ہے. میرا آواز سننا ہوگا. میں نے آپ کی اجازت کے بغیر آپ کا نام لیا ہے, لیکن میں لوں گا کیونکہ آپ نے مجھے بیٹا کہا ہے, تو آپ میری والدہ ہے. ماشاء اللہ 65 اس کی ایج ہے. وہ آئی میرے پاس ویل چیئر پہ, اور اس کو میں نے ایک بات بتائی. میں نے کہا میاں کہاں ہیں؟ کہتے ہیں وہ یو کے میں ہے. میں نے کہا ایک وقت آئے گا کہ یو کے میں آپ آگے آگے جاؤ گی اور وہ پیچھے پیچھے. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ سینٹرل لنڈن میں جو ہے نا شاپنگ کر رہی تھی, اور اس نے تصویر مجھے بھیجی, اور وہ ہنس رہی ہے. اس کی ہنسنے کی ہے, ابھی بھی ایک ریکارڈر میرے پاس موجود ہے.
کہتے کہ جو آپ نے بات کہی تھی بالکل ٹھیک نکلی، وہ دیکھو پیچھے آ رہا ہے، مجھے نہیں پکڑ سکتا. تو وہ ویل چیئر پہ آئی ہوئی الحمدللہ، اس نے کچھ 60 کلو وزن کم کیا ہے. بالکل آسٹیوارتھرائٹس اس کو ایسی ہوا تھا، ایک قدم اس سے نہیں اٹھایا جاتا. لوگ نی ریپلیسمنٹ کر جاتے ہیں. جی میں یہ کہتا ہوں دونوں ہڈیوں کے درمیان جو گھٹنے ہیں اس میں ایک ربڑ ہوتی ہے، جیسے گاڑیوں میں شاک ابزاربر ہے، اس میں یہ ہڈیاں ہیں. تو یہ ہڈیاں چلنے کی وجہ سے گھسنے لگتے ہیں. تو پھر نماز میں، تحیات میں درد، سیڑھیوں پہ چڑھتے ہوئے درد، دوڑتے ہوئے درد، یہ جو ہے نا درد شروع ہو جاتے ہیں. پھر آخر میں یہ ہوتا ہے کہ یہ مریض ویل چیئر اور چارپائی کا جو ہے نا وہ قیدی بن جاتا ہے، بس ادھر پڑا رہتا ہے، پھر اس سے چلا نہیں جاتا، پھر مزید اس کا وزن بڑھتا ہے. تو ایسے حالت میں میری گزارش یہ ہے کہ بجائے یہ کہ آپ یہ لوگ جو ہے نا نی ریپلیسمنٹ کرائے، اس کو چاہیے کہ پہلے وزن کم کرے. اگر ادھر لوہی کی بجائے سونے کا بھی حق لگا دے نا تو وہ کام نہیں آئے گا، کیونکہ وزن اپنی جگہ پہ ہے. اس لیے وزن کم کرنے کے بعد نی ریپلیسمنٹ کرائے. تو لوگوں کی زندگی 180 ڈگری پہ بدل جاتی ہے آفٹر بیریٹک سرجری ریگارڈنگ آسٹیوارتھرائٹس اور نی جوائنٹ پین. فیٹی لیور بھی ریورس ہو جاتا ہے. بالکل فیٹی لیور، فیٹی لیور، نیش، نان الکوہلک اسٹیاٹوہیپیٹائٹس. میں آپ کو صرف چند دن کی جو ہے نا وہ بتا دیتا ہوں کہ میرے پاس ایک آدمی آئے اور وہ جب میں نے کیمرہ ڈال دیا تو پیٹ کے اندر صرف اور صرف لیور کے ٹیشو نظر آ رہے تھے، باقی کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، کیونکہ لیور اس کا پہنچ گیا تھا. اگر میں تھوڑا سا مبالغہ سے کام لوں تو 20 kg تک اس کا وہ لیور تھا، اتنا موٹا لیور اس کا. کیونکہ اور وہ پھر یہی کہہ رہا تھا کہ میرا سانس پھولتا ہے، مجھ سے چلا نہیں جاتا، میں جو سیڑھیوں پہ چڑھتا ہوں تو میرا یہ دیکھو نان الکوہلک اسٹیاٹوہیپیٹائٹس کی وجہ سے لیور کی حالت ایسی ہو جاتی ہے. یہ بالکل اس کا جو ہے نا وہ خراب ہو جاتا ہے لیور. تو بات یہ ہے کہ بیریٹرک سرجری سے یہ میرے خیال میں 1 مہینے کے اندر اندر یہ لیور جو ہے نا فیٹی لیور یہ بالکل ختم ہو جائے. ایک اور بات، یہ تو بالکل آپ نے یہ موٹاپے کی یہ پاؤں میں دیکھو ایک بچی کے، اس بچے یہ کیسے جائے گی، یہ کیسے ہو گیا؟ یہ اوبیسٹی کے ساتھ ساتھ اس کو لیمفیڈیما بھی تھا. تو اوبیسٹی ویسے بھی اسے نہیں چلا جاتا، اوپر سے جو ہے نا لیمفیڈیما بھی ہو گیا. وہ کہتے ہیں مسلی کا گھر ویسے بھی خوبصورت ہے، اسے اوپر سے بارش بھی ہو گئی. ہمارے پشتو میں ایک مقولہ ہے. تو یہ دیکھو اس کو یہ کیسے جائے گا. تو چلنا پھرنا جو ہے نا پھر کیا ہوتے. یہ میں آپ کو کچھ تصویریں شیئر کروں گا. یہ بچے اسکول جانے سے سب سے پہلے یہ اسکول سے ہوتا ہے، کیونکہ وہاں جا کر دوڑنا وہ کچھ لڑکے بچے تنگ بھی کرتے ہیں، یہ کوئٹ کر دیتے، اسکول جانے چھوڑ دیتے. کئی بچے وزن کم کرنے کے بعد پھر انہوں نے دوبارہ ری ایڈمیشن لیا اسکول میں. بالکل. تو ان کی ایجوکیشن، بچے کا تو ایک وقت ہے نا اسکول کا، جب وہ گزر جاتا ہے. اب 16 سال کے بچے کو نرسری میں بٹھاؤ نا، وہ جیسے اونٹ کو آپ نے بٹھا دی تو مشکل ہوگا نا ان کے لیے. بالکل. خواتین کو ایک ان کا مرحلہ ہوتا ہے، خواتین کو ظاہر حسن کے ساتھ ان کا حق ہے. جی ان کا حق ہے، بناؤ سنگھار ان کا حق ہے. اور بالکل جو ہماری اپوزٹ جینڈر ہوتی ہے وہ خواتین کو سب سے پہلے جج ہی ان کی خوبصورتی سے کرتی ہے. صرف ہمارے معاشرے میں نہیں، باہر کے معاشرے میں خوبصورتی سب سے پہلے آپ کی جو باڈی فزیک ہوتی ہے وہ دیکھی جاتی ہے. موٹی عورت یا موٹی لڑکی جس کو بیچاری کو عورت بنا دیا جاتا ہے چھوٹی عمر میں موٹاپے کی وجہ سے، وہ کتنی اس کا کانفیڈنس 0 0 ہو جاتا ہے موٹاپے کی وجہ سے. آپ کے پاس ایسی بچیاں آتی ہیں، ان کے بارے میں بتائیں. دیکھو زندہ مثال یہ جو ابھی مریم آئی تھی، اس کا آپ نے کوریج بھی کیا. یہ جب موٹاپے کے ساتھ آتے ہیں جیسے اس نے کوئی جرم کیا ہے، ان کی فیلنگز ایسی ہوتی ہے نا کہ پولیس کسی کو پکڑ لیتی ہے نا کہ بھئی اس نے جرم کیا ہوا ہے. جب وہ اس کا باپ، اس کا بھائی یا اس کی والدہ ان کو ہمارے کلینک میں لے کے آتے ہیں، ان کی وہ ایسے جو ہے نا سہمی رہتی ہے جیسے اس نے جرم کیا ہے موٹاپا. حالانکہ یہ جرم نہیں ہے، اس کا گناہ تو نہیں ہے نا، انسان ہے، آتے ہیں. پھر ان کی سب سے پہلے یہ ہے کہ شادی میں ان کے مسائل، اگر شادی ان کی ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد انفرٹیلیٹی یعنی بچے ان کے پیدا نہیں ہوتے. بالکل. پھر اوپر سے گھر والوں کی طرف سے، رشتہ داروں کی طرف سے ان کے جو ہے نا برمار شروع ہو جاتی ہے، ان کو وہ تانے دیتے ہیں. اگلا سٹیپ جو ہے نا اپنے اس کی میاں کی، پارٹنر کی جو ہے نا وہ بے رخی، آخر کار یہ نفسیاتی مریض بن جاتی ہے. اس کے بعد دوسری شادی کی دھمکیاں، دوسری شادی کی دھمکیاں، وہ تو
میرے پاس ایسے خواتین آتی ہیں جو نہ ان کے والدین کو پتہ ہوتا ہے، نہ ان کے جو اس کا شوہر ہے اور ان کے جو ہے نا سسرال والے ان کو پتہ نہیں ہوتا، صرف اس کی والدہ یا بہن ان کے ساتھ آ جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب خدا را ہمارے اوپر رحم کرے، اور کیونکہ ہم جو ہے نا اٹینڈنٹ کے بغیر سرجری آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی نہیں کرتا، ہم کسی کو بتائیں نہیں اور میری سرجری کرے، صبح کرے شام میں نے گھر جانا ہے، اور کوئی اپینڈکس اور وہ ایسے اور اپینڈکس اور پتے کا بہانہ بنا لوں گی، اور یہ تو ڈے کیئر کی طرح پروسیجر ڈے کے بالکل وہ زبردست، یہ بھی میں نے کیا لگتا ہے کہ لمبے دن آپ ایڈمٹ رہے نہیں ہو، نہیں تو کچھ ڈرپیں نہیں ہے لگ رہی ہیں، تو فیڈنگ ٹیوب بالکل، کیا کیا ہو رہا ہے، اور ایسے خواتین یہ کہتے 6 مہینوں 4 مہینوں کے بعد اپنے میاں انہوں کہتے فلانی آپ تو اسمارٹ ہو گئی ہے، بہت اچھی لگ رہی ہے، یہ کیا ہو گیا ہے، کہتا ہے کہ پھر اس میں ہنستے ہنستے ہم ان کو بتاتے کہ میں نے یہ کیا، پھر کہتے خوش ہو جاتے کہ اچھا کیا ہے، ورنہ اگر ایڈوانس میں بالکل کیوں انہوں نے دیکھ لیا ایڈوانس میں اگر وہ اس کو اجازت مانگتے نا تو اجازت اس کو نہیں ملتی. سرجری کا نا خوف ہوتا ہے، سرجری کا لگتا ہے سرجری پتہ نہیں کیا کانٹ چھانٹ پتہ نہیں کیا کٹائی ہونے والی ہے، کمپلیکیشنز کوئی ہیں پیڈیاٹرک سرجری؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے وہ زمانہ ہمیں یاد ہے کہ جب ہم لیپروٹمی کرتے تھے اور پورا پیٹ کو کھول دیتے تھے، کانسیپٹ تو یہ ہے لوگوں کا، جتنا بڑا سرجن اتنا بڑا چیرا دے گا، یہ کنسیپٹ تھی، بڑا ڈاکٹر تے بڑا چیرا، تے وڈا چیرا. اب وہ وڈے ڈاکٹر تے وڈے چیرے والے کنسیپٹ ختم، جتنا چھوٹا باریک اب ہم نیکسٹ فیز میں داخل ہو رہے ہیں، لیپروسکوپ بھی ختم ہو گیا، روبوٹ آ رہا ہے، روبوٹک سرجری. آج میں نے اس پہ خیبر میڈیکل کالج میں لیکچر دی ہے، آج 25 ہے نا، صبح میں نے اس پہ لیکچر دیا ینگسٹرز کو کہ بھائی اب وہ زمانہ ختم ہو گیا، اگر وار بھی ہو رہی ہے تو وہ کنونشنل وار ہینڈ ٹو ہینڈ والا ختم ہو گیا، اب تو ٹیکنالوجی آ گئی، تو کیوں نہیں میڈیکل فیلڈ میں بھی ٹیکنالوجی. اگر آپ نے میڈیکل کتابیں پڑھ لی اور آپ نے جو ہے نا یہ چیزیں نہیں سیکھی تو آپ بہت پیچھے، آپ پڑھے لکھے ان پڑھ ہیں. پاکستان میں ہو رہی ہے جی اب لیپروسکوپک سرجری ہے ڈاکٹر صاحبہ، آپ بھی 3 پورٹ بھی کبھی کبھار ہمارے پاس کو، یعنی 5 mm یعنی چاول کے دانے کے برابر 5 mm چاول کا دانہ ہوتا ہے، بلکہ چاول کا دانہ بڑا ہوتا ہے اس سے، ہم 3 سوراخ بھی کر لیتے ہیں، 4 اور 5 بھی، ہفتے کے بعد 2 ہفتوں کے بعد مہینے کے بعد پتہ بھی نہیں چلتا یہاں پہ کسی نے سرجری کی، کوئی جو ہے نا ٹریکٹر ہم نے نہیں چلایا. یہ پیڈیاٹرک سرجری اس طرح چھوٹے چھوٹے سوراخوں سے، اور تو لیپروسکوپک کولی کی طرح ہی ہوگی، بالکل اسی طرح کولی پہ میں زیادہ وقت بعض اوقات لگاتے ہوں، بہت زیادہ اسٹف ہو ایڈیشنز ہو، اس پہ وہ نہیں لگتا کیونکہ انفیکشن انفلیمیشن نہیں ہوتا، بالکل سافٹ ٹیشوز ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا. اگلی بات یہ جو بیریٹرک سرجری ہے اس میں بالکل مریض صبح جب میں آتا ہوں 8-10 مریض آپریٹ کر کے تو وہ میں مریضوں سے پوچھتا رہتا ہوں کیا حال ہے، کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا، صرف مجھ سے پوچھے کہ آپ کہاں کے، میں نے کہا میں سوابی اور بس چلا گیا، یا میں مردان یا میں لاہور، تو ان کو پتہ ہی نہیں چلتا صبح پین فری. اور دوسری بات یہ ہماری ٹرینڈ سٹاف ہے جو انستھیزیا کا لوکل بلاک لگا دیتے، اس کے بعد ٹرینڈ ٹیم بلاک لگا دیتے، الحمدللہ جب پین نہیں ہوتا تو ریسپیریٹری پرابلم بھی نہیں ہوتی، سانس کے مسائل بھی نہیں ہوتے. اچھا خواتین میں جو پی سی او ایس کا ایشو ہے، پولی سسٹک اوویرین سنڈروم، جی اس کا بہت زیادہ علامات میں موٹاپا، جو خواتین جن کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے، موٹاپا، چہرے پہ بال آنا، اور ان کے جو ٹپیکل ایکنی زیادہ ہو جانا، وہ جو ایک ٹپیکل جو نشانیاں ہیں پی سی او ایس کی، اور پہ الٹرا ساؤنڈ پہ ان کو انڈا دانی کے اندر تھیلیاں جو کہ پیریفری پہ ایک موتیوں کے نیکلس کی طرح کہتے ہیں، پرل آف نیکلس سائن. یہ جو پی سی او ایس ہے یہ آج کل بہت ہی کامن ہے، اور خواتین یقین مانے ڈائٹ پلان پی سی او ایس کا، پروڈکٹس پی سی او ایس کے، گولیاں کھانا، سیڈز کھانا، کیا کچھ نہیں کھانا، وہ کریں کیا پی سی او ایس کا جن کا علاج ہی نہیں ہو پا رہا، اور پی سی او ایس کی وجہ سے کتنی بربادی بکھری ہوئی ہے. بانجھ پن سب سے زیادہ افیکٹ کرے لڑکیوں. 60% جو پی سی اوز کی خواتین ہوتے ہیں وہ 60% اوبیز ہوتی ہے، تو اس سے ثابت ہوا کہ اوبیسٹی اور پی سی اوز چولی دامن کا ساتھ ڈائریکٹلی پروپورشنل. پولی سسٹک اوویرین سنڈروم، پولی کا مطلب ہے زیادہ سسٹ، سسٹ جو ہے نا تھیلی بن جاتے ہیں بہت زیادہ اووری کے اندر. اووری کا کام ہے تخم بنانا، انڈے بنانا، تو وہ جب اس میں اتنی زیادہ سسٹ بن جاتے ہیں تو بانجھ پن تو آٹومیٹیکلی آنا ہی آنا ہے. بالکل ایسے. اب جب اوبیسٹی ان کی ختم ہو جاتی ہے، ویٹ ختم ہو جاتا ہے تو وہ کنسیو کر لیتے ہیں، اور ان کے چہرے کے اوپر جو بال آتے ہیں وہ غائب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور ان کی جو آواز مردانہ آواز ہوتی ہے وہ دوبارہ جو ہے نا فیمینائن وہ ہو جاتی ہے، تو یہ ریورس ہو جاتے ہیں بیریٹرک سرجری سے. That is great. That is remarkable. کیا آپ کو لگتا ہے بیریاٹرک سرجری رشتے بچا لیتی ہے؟
میاں بیوی کے آپسی تعلقات استوار ہو جاتے ہیں. جب زندگی بچا لیتی ہے تو رشتے کیسے نہیں. بالکل یہ تو آٹومیٹک بات ہے. آٹومیٹک بات اتنے ہے. کہ میں ذرا مذاق کرتا ہوں پٹھانوں کے ساتھ ادھر پشاور میں, تو خاوند میاں اور خاوند دونوں آتے تو میں اسے کہتا ہوں بھائی صاحب آپ یہ پرانی گاڑی پہ خرچہ کرو, نہیں بہت مہنگی ہے اور پیدار بھی نہیں ہے. یہ پرانی مرسیڈیز دیکھو نا, بلٹ اس کے اوپر اثر نہیں کرتی. بالکل آج کل تو ٹیشو پیپر کی طرح ہے, بالکل بالکل. یہ آپ نے بہت ڈسپوزیبل ہے. اچھی مثال دی ہے. میں بھی یہی کہتی ہوں کہ جو مرد ہے وہ آگے پیچھے عورتوں کے گھومنے کے بجائے ادھر ادھر گھمانے کے بجائے اپنی عورت پہ انویسٹ کرو نا. انویسٹ کرو نا, تمہیں کیسی چاہیے, تمہیں ماڈل جیسی چاہیے, تمہیں اس کی ڈریسنگ جو پسند ہے ویسی کرا دو نا. بالکل. ضرور جا کے ڈھونڈنا اور اپنی والی کو تاننے. اچھا اس کو کتنا ذہنی مریض بنا. ایک بات ہے, خوبصورت عورت بھی ہونا, 1 مہینے کے بعد 2 مہینوں کے بعد وہ سینس ختم ہو جاتا ہے. خوبصورت وادی میں آپ جاؤ اور میں آپ کو 1 ہفتے کے بعد آپ کہیں گے کہ جی میں اس میں تنگ ہو گئی ہوں, میں نے ملتان جانا ہے. یہ انسان کی نیچر ہے. وہ جو چیز ٹھکا دیتی ہے آپ کو وہ انسان کی انڈرسٹینڈنگ ہے, اس کی جو ہے سائیکالوجی ہے, اس کی جو ہے اچھے اخلاق ہے, اچھے عادات ہے, اچھے بلیفس ہے, وہ آپ کو جو ہے نا پوری زندگی مجبور کر دیتے. تو یہ چیز ہے کہ یہ میں اس کے خلاف ہوں, اس ایسا نہیں کرنا چاہیے. موٹاپا حسن کا دشمن ہے, چاہے کچھ بھی کر لے. تو آپ موٹے ہیں تو آپ برے لگیں گے, یاد رکھیں, کسی کو اچھے نہیں لگیں گے سوائے اپنے ماں باپ کے. والدین کو تو بچے پیارے لگتے ہیں, سوائے ماں باپ کے کسی کو اچھے, لیکن والدین خود آپ کی زندگی چاہتے ہیں کہ بہتر ہو, استوار ہو, اور وہ چاہیں گے کہ آپ اپنے وزن کو کنٹرول کریں, اور کنٹرول نہیں ہو پاتا دین obviously bariatric surgery is the route to your success. آپ اپنے آپ کو, اپنے جسم کو اپنے کنٹرول میں لے کر آ سکتے ہیں. اچھا, موٹاپا صرف حسن کا دشمن نہیں ہے, موٹاپا حسن کا بھی دشمن ہے, جو موٹا ہے اس کا بھی دشمن ہے, وہ پورے گھر کا بھی دشمن ہے, پورے ملک کا بھی دشمن ہے. کیونکہ اب چائلڈ ہوڈ اوبیسٹی آ گئی ہے چھوٹے بچوں میں. یہ قوم اور ملک کی خدمت کیسے کرے گی؟ وہ اپنے گھر والوں کے اوپر بوجھ, اپنے اوپر بھی بوجھ, زمین کے اوپر بھی بوجھ, اور جب مر جاتے ہیں قبر لے جاتے وقت جو کندھے پہ لے جاتا ہے اس کے اوپر بھی بوجھ. بالکل ایسے. کوئی ایک مثال دے, کوئی ایسے کپل کی, کوئی بڑی ہی آپ کے سامنے کوئی ایسی مثال آئی ہو, کوئی ایسا رشتہ جو بالکل ٹوٹ رہا ہو, کوئی کہاں کوئی اسٹوری سنانا چاہیں گے؟ بالکل میرے پاس ہے. میرے پاس اکثر خواتین آتی ہے, وہ کہتے ہیں میرے میاں جو ہے نا وہ دوسری شادی کرنے لگا, اور اگر اس نے دوسری شادی کی تو میں خودکشی کر لوں گی. اب یہ کتنے خطرناک تھریٹ ہے, خطرناک تو ہے. کتنا ٹائم تھا بچانے کا. جی بالکل. تو اب بات یہ ہے, وہ جب ان کی ہم سرجری کر لیتے ہیں, ماشاءاللہ ان کا وزن کم ہو جاتا ہے, تو آٹومیٹکلی جو ریلیشنل ایشوز ہے وہ سالو ہو جاتے ہیں. تو جو ہے نا پورا گھر اجڑنے سے بچ جاتا ہے. چاہے دیکھیں بچوں کا مسئلہ وہ بھی حل آ جاتا ہے, آپسی انٹیمیسی بھی, آپسی اٹریکشن بڑھ جاتی ہے, تو وہ آپس میں ان کا بالکل ریلیشن اسٹرانگ ریلیشن ہوتا ہے. بالکل یہ بات بالکل صحیح ہے. یہ تو آپ نے واقعی ایک لائف سیونگ ٹرک ہے. اب کوٹ کرنا چونکہ ایک بہت مشکل ہے, اب ہزاروں مریض ہے, لیکن جو مثالیں میرے پاس موجود ہے, سننے والے جو ان کے ساتھ ہوا ہے وہ سن رہے ہوں گے کہ یہ بالکل آپ کو بچا لیتے, ڈوبنے سے بچاتا ہے انسان کو. یہ تو ہے, بالکل ایسا ہی ہے. خواتین اکثر بچہ پیدا ہونے کے بعد خواتین کو کہہ دیتے ہیں کہ اب تو اس کا وزن بڑھ گیا ہے, یہ بیکار ہو گئی ہے, اور اس کے بعد خواتین کے اندر سیلف اسٹیم اتنی لو ہو جاتی ہے کہ وہ اپنا وزن, پہلے ہی وہ پوسٹ پارٹم ڈپریشن میں ہوتی ہیں, ابھی ہی ان کا بچہ پیدا ہوا ہے, کس ہارمونل اور فزیکل چینج سے گزر رہی ہیں. اس کے علاوہ معاشرے کے تانے, شوہر کے تانے, شوہر کا دور ہو جانا اور شوہر کا آگے پیچھے ہو جانا, یہ سب چیزیں عورتیں فیس کرتی ہیں. کیا سی سیکشن کے بعد خواتین جو وزن کم نہیں کر پاتی, کیا وہ آئیڈل کینڈیڈیٹ ہیں جانتے ہوئے کہ ان کو سی سیکشن بھی ہوا ہے؟ کیا ان کا اس سے کوئی تعلق ہے, کیا وہ کرا سکتے ہیں بیریاٹرک سرجری؟ دیکھیں, اوبیسٹی, جتنی اوبیس بچیاں ہیں نا ان کا سی سیکشن ہی ہوگا, کیونکہ جو پیلوس ہے گیناکوائڈ پیلوس, وہ اوبیسٹی کی وجہ سے ڈیلیوری میں بہت زیادہ وہ ٹائم زیادہ لیتی ہے, ادھر بچے مرنے کا خطرہ ہوتا ہے. تو سی سیکشن کی وجہ سے تو اوبیسٹی نہیں ہوتی, لیکن اوبیسٹی کی وجہ سے خواتین سی سیکشن کی طرف جاتی ہے. آپ کے پہلے کویشچن کی طرف میں آ رہا ہوں. میں قسم سے کہتا ہوں کیمرے کے سامنے کہ روز 1 یا 2 خواتین, خصوصاً ماں ہوتی ہے جو اپنی بیٹی کو لے کے آتے ہیں کہ سسرال والے بہت تنگ کر رہے ہیں, اور اس بات کے ساتھ رونے لگتی ہے, اور میں اتنا ایموشنلی انسٹیبل ہوں بذات خود, تھریشولڈ میرا اتنا لو ہے کہ پھر مجھے بھی جو ہے نا میری آنکھوں سے بھی آنسو نکلتے ہیں. میں ان کا نمبر لیتا ہوں زکوٰۃ سے, خیرات سے, کچھ نہ کچھ کر کہ وہ جو ہے نا جو ریئلٹی ہوتی ہے نا وہ آپ کے دل کو ہٹ کرتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اب ان کے ساتھ گھر والوں کا رویہ بہت عجیب ہے. تو میں کہتا ہوں میری گزارش یہ ہے, بچے بھی لیکن جو جتنی بیٹیاں ہیں یہ جذباتی طور پر بہت زیادہ
کمزور ہوتی ہے، ہوں، ان کا سہارا بنیں، ان کو تانا نہ دیں، ان کا بالکل علاج کریں. بالکل اور اوبیسٹی کی وجہ سے ڈپریشن ہوتا ہے، ان کو بد اخلاق نہ کہیں بلکہ ان کا علاج کریں. علاج ہوں، سنت ہے. ہوں، اگر ان کو آپ بد اخلاق کریں گے وہ فردر ڈیٹیریٹ ہو جائے گی. یس بالکل لہٰذا یہ ایک ہوم میسج ہے کہ اوبیسٹی کو عیب نہ سمجھا جائے. یہ اللہ کی طرف سے ایک بیماری ہے، پینڈیمک ہے، پوری دنیا کو اس نے لپیٹ میں لیا ہوا ہے. بالکل اس کا علاج کریں اور ہمارے ساتھ رابطہ کریں. موٹاپے کا علاج کل نہیں آج. زبردست. اچھا بچے جو ہیں، بچوں کے بارے میں بات کریں گے. آج کل چائلڈہڈ اوبیسٹی جی بہت زیادہ دیکھی جا رہی ہے، اور آل اوور دا کنٹری اینڈ آل اوور دا ورلڈ، اسپیشلی ہمارے باہر کے ملک جس میں امریکہ ہو گیا، ان سب جگہوں پہ فاسٹ فوڈ کے ٹرینڈ نے موٹاپا بہت زیادہ بچوں میں کر دیا. بچے جو ہی پیدا ہوتے ہیں، ایک تو چاہے سیریلیک ہو، سیریلیک اٹ سیلف از شوگر انڈیوسڈ. بچے جو ہی اپنے 20s یا 30s کو ہٹ کرتے ہیں، وہ موٹاپے، شوگر، بلڈ پریشر، ہر چیز کا شکار ہو جاتے ہیں. بچوں میں چائلڈہڈ اوبیسٹی کی آپ کے پاس کیا کیا مثالیں آئی ہیں، اور وہ کس طرح ان کا علاج ہوا؟ میں تو یہ کہوں گا کہ آج کل میرے خیال میں اگر روزانہ 50 یا 60 مریض آتے ہیں، 20 اس میں بچے. اتنا زیادہ؟ یہ تصویر لوگ دیکھ لیں گے. ابھی Yes. میں اس کو آپ کو پورا ڈیٹا دے دوں گا کہ روزانہ میرے پاس بچے آتے ہیں اور عجیب فنی ہوتے ہیں. انٹر ہوتی آ کے میرے ساتھ گلے مل جاتے Thank you. ہیں کہ یہ وہ ڈاکٹر ہے جس کو ہم نے اس پہ دیکھا تھا، ٹک ٹاک پہ دیکھا تھا یا یوٹیوب پہ دیکھا. اور بڑے میں اسے کہتا ہوں بیٹا کب جو ہے نا، کہتے مجھے انکل ابھی میری جو ہے نا میری سرجری ابھی کرو. اچھا mentally اور prepared بالکل آتے بالکل ہیں. بالکل پریپیئر آتے زبردست، ہیں. کیا passion ہاں ہے بچوں میں. بالکل اسے کہتے. اور پھر وہ جو ہے نا والدین کیا کہتے ہیں کہ جی یہ روتے ہیں، اور بچہ 12 سال کا ہے، عادت ہے اس کی 5 سال کے بچے کی طرح ہے، روتے ہیں زمین پہ پاؤں رگڑ رگڑ کر کہ جی کھولو جو ہے نا یہ فریج اور میں نے چیزیں کھانی ہے، سویٹ کھانی ہے، اور روتا ہے میرے برگر کا آرڈر دے دو، اور یہ ساری چیزیں. اور دوسری بات یہ ہے ادھر بچے کے سامنے اگر لیپ ٹاپ ہے یا موبائل ہے یا اس کو آپ نے جو ہے نا کوئی گیم والی چیز دے دی تو ادھر سٹریس ہوتا ہے، اور سٹریس کی وجہ سے فردر جو ہے نا ان کے گریلین ہارمون سیکریٹ ہوتا ہے، ان کا یہ فردر کھائیں گے. یہ ویشیس سرکل ہے، اور جب کھائیں گے تو اور وہ 20 ہو جائیں گے. خدا را بچوں سے جان چھڑانے کے لیے ان کے ہاتھ میں آگ کے انگارے پکڑا دو، لیکن موبائل نہیں. موبائل نہ پکڑاؤ، کیونکہ موبائل کی وجہ سے وہ ایڈکٹ ہو جاتے ہیں، Yes. اور وہ ان کی پڑھائی بھی متاثر ہوتی ہے. یس اور ان کے جو ہے نا جو اچھلنا کودنا بچوں کا حق ہے. یس بچے ان سے یہ حق نہ چھینے. ان کا وہ شرارت کرے، گلاس کو توڑ دے، سب کچھ کرے، اوپر چھلانگے مارے، کوئی بات جو شور ہے آرام سے بیٹھ جاؤ، شور ہے آرام سے بیٹھ بس جاؤ. ہیزرڈ کی چیزیں ہٹا دیں، ان کو آزاد چھوڑ دیں. ایک مفتی صاحب درس دے رہے تھے، طلباء سے کہا کہ میرے لیے بچہ لے آؤ، مجھے مزہ دیتا ہے کہ جب بچہ شرارت کرتا ہے. انہوں نے بڑے شریف بچے کو لا کر قریب بٹھا دیا. تو جب درس ختم ہوا اس نے پوچھا میں نے بچے کا کہا، کہتے حضرت وہ بچہ لاؤ نا آپ کے ساتھ ہے نا. اس نے کہا یہ بچہ تو نہیں، یہ تو باپ ہے. بچہ تو وہ ہوتے جو شرارت کرے، آپ کے کپڑوں کو کہتے آپ کی ٹوپی کو، آپ کے یہ بچوں کو. تو اس شرارت سے بچنے کے لیے ان کو موبائل تما دیتا ہے. وہ پھر کیا کھاتے اور نہ ورزش نہ کچھ نہیں، تو یہ وہ گینڈے بن جاتے. اور اس طرح دیکھیے نہ صرف موٹاپا ہو رہا ہے، ان کی آنکھیں برباد ہو رہی ہیں، ان کا ذہن معاف ہو رہا ہے، وہ انٹیلیجنٹ نہیں رہتے، وہ پڑھائی نہیں کر پاتے، وہ ڈیپینڈنٹ رہ جاتے ہیں. بچے تباہ ہو رہے ہیں ہمارے اس عادت کی وجہ سے. بالکل ایسا جہاں ہی. موٹاپے کی بات ہے، ایک تو ہمارے نے عادتیں خواتین کی خراب کر دی. آرام سے آرڈر کیا، بچے بھی پانڈا بنا دیے. میں یہ کہوں گا کہ وہ بدقسمت گھر ہے جس میں چولہا نہیں جلتا. گھر میں کھانا پکانے سے صرف کھانا پکانا نہیں ہے. جب آپ دیکھو نا، آپ جب ٹور پہ جاتے ہیں نا اور وہاں خود جو ہے نا آپ کوئلہ جلا کر اور سیخ جو ہے نا خود پکا کر رکھا کے، اس کا الگ مزہ ہے. ڈیفینیٹلی اس وقت وہ ٹورزم آپ انجوائے کرتے. جب آپ گھر میں خود پکا رہی ہے اور بچوں کو کھلا رہی ہے، گھر کو سرو کر رہی ہے، اس میں صرف کھانا نہیں کھلایا جا رہا ہے، محبت کی بانٹ بھی ہو رہی ہے. یس ایگزیکٹلی، آپ سب کے ساتھ بیٹھ کے کھا رہے ہیں، جی ٹیبل مینرز بھی ہو رہے ہیں، بچے مل کے کھا رہے ہیں، سب ماں باپ بالکل سے ایک سیکھ رہے ہیں، بالکل سیکھ رہے ہیں. etiquette سیکھ یہ رہے ہیں. ساری چیزیں ہر وقت تو پانڈا نہیں ہوا. اللہ نہ کرے کوئی ایسے حالات آ گئے، جنگی حالات آ گئے تو پھر پانڈا. اس لیے میں کہتا ہوں پاکستان کے اندر ایگریکلچر، خود جو ہے نا اپنے کھیتوں کو آباد کریں، خود جو ہے نا اپنی چکی کو، خود جو ہے نا یہ بھینس اور گائے اور یہ جو بکریاں ہیں خود، کیونکہ آپ کی لائف سٹاک جو ہے نا اصل سرمایہ ہے ملک کا. آپ گھر سے اس چیز کو ہٹا رہے، کیا مطلب تیار چیزیں لا رہے ہیں، ان کو جو ہے نا مشقت، وہ کھانا بنانا پکانا. یہ بچیاں کل شادی ہو جاتی ہے
تو مرد کے دل میں راستہ جاتا ہے میدے کے ذریعے. بالکل آپ نے ایسے اس کو انڈا بنانا بھی نہیں سکھایا, یہ ایسے جا کے ادھر جو ہے نا میم ایسے بیٹھ جائے گی, وہ یہ کہتے ہمارے ہیں گھر کی پری ہے. پر یہ تمہاری گھر کے دوسرے میں جو ہے نا وہ کام کرنا پڑے گا. ہاں جی ہاں, یا آپ گھر میں جو ہے نا وہ یہ جو ببلو یہ جو جاتے ہیں نا باہر ملک میں, ہاں یہ وہاں پہ تو وہ خان نہیں ہوتے جو ادھر خان ہوتے ہیں. ادھر تو ایسے جو ہے نا یہاں پہ پی ایچ ڈی کیوں ہے, وہاں پہ جو ہے نا کسی برگر شاپ میں برگر بیچ رہا ہوگا. بالکل ایسے یہاں ہی پی ہے. ایچ ڈی کیوں ہے اے سی میں, اور وہاں کسی پیٹرول پمپ میں بہت اور وہاں jobs پہ کرنی پڑ جاتی ہے. بالکل لوگ ڈیزل بتاتے بھی ڈلوا رہا نہیں ہیں, ہوگا پھر ایسی ایسی اور جابس ہوتی ہیں چپ کر کے کر رہے ہوتے ہیں, یہاں نہیں بتاتے, بس آرام سے. ڈالر پاؤنڈ بھیج دیتے ہیں. ہاں, اور میں نام نہیں لیتا, بڑے بڑے لوگ باہر چلے جاتے ہیں تو پھر چوک پہ ایسے بیٹھ جاتے ہیں, میں نے دیکھے ان کو. تو اس لیے ہر سخت حالت میں زندگی گزارنا سیکھیں. Yes, that is the point. یہ ٹف رف, دیکھو اسٹرانگ پیپل آر کریٹڈ بائی ٹف سچویشنز, Yes. اور جتنا آپ اس کو جو ہے نا وہ ایزی لائف ان کو دیتے ہیں تو یہ ویک پرسنالٹی بنا دیتے ہیں. اچھا, بچوں کی ابھی ہم بات کر رہے تھے, اس میں آپ نے بڑا ہی اچھا رول پلے بتایا کہ یہ کھانے پینے کی عادتیں کنٹرول کرنا. کیا یہ جینیٹیکلی بھی کچھ بچوں میں ہارمونل ایشوز ہوتے ہیں کہ وہ وزن ان کا نہیں کم ہو پاتا, بچپن سے ہی موٹے ہوتے ہیں؟ بالکل, میرے پاس ایسے ایسے کنبے آتے ہیں ٹبر, 20 16 لوگ میں نے اس کے خاندان کے آپریٹ کیے. اچھا ٹھیک ہے. جینیٹک فیکٹرز ہے. اچھا, اور ایسے بچوں کا مینٹل انٹلیکٹ کیسا ہوتا ہے؟ آٹزم کا شکار یا اور کوئی چیزیں؟ بالکل اس کے ساتھ آتے ہیں سنڈرومک بھی ہوتے ہیں, بعض اچھا. سنڈروم ہوتا ہے باقاعدہ. ان کا جو ہے نا آٹزم بھی ان کا ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہوتا ہے کہ مطلب ان کی لوور لمز میں وہ ڈیفیشنسی ہوتے ہیں. بوئنگ لیگس کے ساتھ میرے پاس آتے ہیں کیونکہ ان کی جو لیگز ہوتے ہیں نا بونز, وہ گرین سٹک کی طرح ہوتے ہیں. وہ تو منرلائزیشن نہیں ہوئی ہوتی ہے, وہ جب ٹوٹتی وہ ٹوٹتی نہیں ہے, وہ ایسے بینڈ ہو جاتی. ان کو ضرور, ہم ابھی کیمرے میں تصویریں آ رہی ہوں گی کس طرح کی ٹانگوں کا ڈاکٹر صاحب ذکر کر رہے ہیں. دس از ٹرو, یہ ساری مثالیں ہیں, اور ڈاکٹر صاحب کے پاس اتنی تصویریں ابھی آپ شیئر کریں گے بچوں کی, چھوٹے چھوٹے بچوں کی, آپ نے مجھے پہلے بھی دکھائی تھی جی, وہ ضرور آپ دیکھیں کہ یہ بچوں کی زندگیاں بدلی ہیں. بچوں کی پڑھائی میں بیریئر, رکاوٹ, بچوں کی جو ہے نا بون ڈیولپمنٹ میں رکاوٹ, بچوں کی برین ڈیولپمنٹ میں رکاوٹ, بچے جب ٹینیجر سے آگے چلے جاتے ہیں اس کی شادی میں رکاوٹ. ایک بات اور بتاؤں, موٹی لڑکی کو لوگ پسند نہیں کرتے, لیکن خواتین بھی جو ہے نا موٹے لڑکوں کو پسند نہیں کرتے. ایسا ہی ہے, یہ میں آپ کو معاشرتی وہ بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو اب بات یہ ہے, یہ جب شادی بھی ہو جاتی ہے, سب کچھ ہو جاتے, ان کے کہیں پہ جاب میں رکاوٹ کہ جی میری سلیکشن. اب میں آپ کو فورسز میں 70 کلو سے ایک بھی زیادہ ہونا فورسز میں نہیں لیتے, نہ آرمی میں, نہ نیوی میں, نہ پولیس میں, کہیں پہ. اور جب بھی یہ بیرونی ملک جاتے ہیں, آسٹریلیا, کینیڈا, ادھر ادھر, تو وہ بھی جو ہے نا میرے پاس ایک آیا 160 کلو کے ساتھ کہ جی میری سلیکشن نہیں ہوئی اور مجھے ریجیکٹ کیا گیا, اور بڑا ڈپریشن میں تھا. میں نے کہا یار ناراض نہ ہو, وزن آپ کا کم ہو جائے گا, لیکن تمہیں وہاں کھانے کے لیے ہی بلا رہے تھے, کام کے لیے. موٹا آدمی کام زیادہ نہیں کر سکتا. موٹاپا آپ کا دشمن ہے, وہ آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑتا, آپ کو رول دیتا ہے. لیکن اور بات ڈاکٹر نازش, یہ موٹے لوگ ہم سے ناراض نہ ہو جائے کہ ہمارے پیچھے آپ بہت زیادہ غیبت کر رہے ہیں, ہم آپ کے ہمدرد ہیں. نا ایسا نہ ہو کہ ہم آپ کے نیگیٹو حل کے ساتھ بات کرتے ہیں, کیونکہ یہ پریونٹیبل. کسی کو کینسر لگ جائے نا 50-50, یار یہ علاج ہوگا نہیں ہوگا. کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جائے 50-50, پتہ نہیں اسٹینٹ پاس کر دے. یہ 100% قابل علاج مرض ہے. لہٰذا جو چیز قابل علاج ہے, جس طرح ہم ویکسین لگواتے ہیں تاکہ کرونا بیماری سے بچ جائیں, ہم ہیپیٹائٹس سے بچ جائیں, تو یہ ویکسینیشن کی طرح پروفائلیکٹک پروسیجر ہے. ڈریے مت, بالکل گھبرانے کی کوئی بات نہیں, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ابھی آپ کو لگتا ہے بہت دیر ہو گئی ہے, آپ نے بہت حربے آزما لیے, بہت چیزیں کر لی, ڈائٹ پلان, کیٹو ڈائٹ, پھر گو ایستھیٹک پروسیجر جا کے وزن کم کرانے کے لیے کرایو شرایو انجیکشنز, کیا کچھ نہیں کیا آپ نے, آپ دس از ہائی ٹائم کہ آپ ریئلائز کریں کہ آپ اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ ویسٹ کریں. آپ کی زندگی بہت قیمتی ہے, آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں, لیکن لوگوں کے تانے مینے اور ٹونٹس لینا, عجیب و غریب حقارت کی نظروں سے دیکھنا, ریجیکشن فیس کرنا, فیلئر فیس کرنا, یہ سب اب آپ کے ہاتھ میں ہے, اور یہ ڈیلے بھی آپ کے ہاتھ میں ہے. تو اٹ از ہائی ٹائم یو ریئلائز کہ یہ چیزیں ڈویبل ہیں, تو آپ اس کو ضرور کریں. ڈاکٹر صاحب, کیا موٹاپے کا رسک کینسر کے ساتھ ہے؟ جی بالکل ہے, کیونکہ اس پہ جو ہے ایک تو موٹاپا ایک انفلیمیٹری یعنی سوجن ہے, کنٹینیوس انفیکشن ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات ہے کرنٹ ڈیٹا جو اسٹیٹسٹک بتا رہا ہے, مردوں میں کڈنی کینسر اور پروسٹیٹ کینسر, خواتین کے اندر چھاتی اور بچہ دانی کا کینسر, اور خواتین میں بریسٹ کینسر سو کامن. امریکن سوسائٹی فار میٹابولک اینڈ بیریاٹک سرجری کی رپورٹ ہے کہ اس میں جو ہے نا یہ بڑھ جاتی ہے. لہٰذا لوگ جو کہتے ہیں کہ بیریاٹک سرجری سے کینسر ہوتا ہے, مت ہے, الٹا ہے. کینسر کی رسک کو کم کر دیتا ہے, کینسر کے رسک کو کم کرتا ہے. سب سے چھوٹی عمر کے کس بچے کا ابھی تک آپریشن کیا؟ میں نے 6 سال کا.
6 سال کا جی 6 سال 6 سال کے بچے بچہ آپریٹیبل ہے بالکل 80 سمجھدار 80 بھی ہے تو وہ 80 کلو کا تھا 80 80 کلو کلو کا ہاں اس میں جو ہے نا ایک ہارمون ہے لیپٹن 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 جی ڈیفیشنسی جب ہو جاتی ہے ہوں تو اس کا دماغ اس کو نہیں کہتا کہ بریک کر دو کھانا اچھا وہ بس کھاتے کھاتے وہ فیصل آباد والے ناراض نہ ہو جائے ایک لطیفہ ہے میرے پاس یہ فیصل آباد والا کھانا کھا رہا تھا کھاتے 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 تو جو ہے تھک گیا بیٹھ گیا تو کسی نے پوچھا رچ گئے اس نے کہا نہیں جی تھک گیا تو فیصل آباد کے میرے بہت دوست ہیں یہ آپ تھوڑی پیاری ہاں لگتی ہے تو یہ جو ہے وہ تھک جاتے ہیں تو اسی طرح وہ لڑکے جو ہے نا تھک جاتے ہیں لیکن ان کا پیٹ بھرتا نہیں پیٹ نہیں بھرتا نہیں پیٹ نہیں بھرتا بھرتا ہاں۔ اچھا اس کے علاوہ سب سے زیادہ ابھی تک ہیوی ویٹ کا کیا سب سے زیادہ ویٹ کا آپریشن آپ نے کیا کون سا ویٹ تھا کسی بندے کا میں نے ویٹ اور بی ایم آئی دونوں کا ذکر کروں گا ہوں ویٹ 260 کا ہوں اور بی ایم آئی 95 کا اور اب وہ کیا بی ایم آئی 95 کا مطلب یہ ہے کہ جیسے بیل یا ہاتھی کیونکہ شارٹ کٹ کے 4.5 فٹ یس اور بالکل فٹ بال کی طرح یہ بہت خطرناک ہوتے ہیں اچھا یہ جو موٹاپے کے ساتھ ان لوگوں کو جو ہیزرڈس فیل ہوتے ہیں کہ وہ جہاں جاتے ہیں ان کو باڈی گاڑی میں نہیں بیٹھ سکتے کوئی نارمل کرسی پہ نہیں بیٹھ سکتے اٹھ کے کہیں جا نہیں سکتے یہ بھی مثالیں یہ میرا ایک شب قدر کا سنے گا عمران وہ کہتا ہے کہ جب میں گاؤں سے شہر جاتا تھا وہ تقریباً 220 کلو کا تھا کہتے جو فلین کوچ اور گاڑی والا آتا گاڑی روکتے تھے لیکن قریب آ جائے دور سے بندہ چھوٹا لگتا ہے جب بندہ قریب آتا ہے تو پھر تو وہ اس کی کہتے پھر وہ آگے لے جاتا مجھے چھوڑ دیتا تھا کہ جی آپ کی جگہ نہیں ہے پتلے آدمی کو گھسا دیتا ہے لیکن اس کی جگہ نہیں ہے تو یہ ان کے سامنے کافی مسائل آتے ہیں وہ سوشلی اپنے آپ کو بالکل آئسولیٹ سمجھتے ہیں آئسولیٹ سمجھتے ہیں باڈی شیمنگ بچوں میں بڑوں میں بالکل مینٹلی ان کو ٹارچر کرنا ڈسٹرب ہونا یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو لوگ اس وقت میری باتیں سن رہے ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ وہ کس چیز کو فیس کر رہے ہیں اچھا خواتین میں کوئی جوڑا پیارے نہیں لگتا جتنا مہنگا سے مہنگا جوڑا لے لیں موٹی ہوں گی تو پیارا نہیں لگتا وہ پھر بالکل ایک بس ٹاٹ سا انہوں نے اڑا ہوا ہوتا ہے ہاں ایسا ہی ہے اور یا ہمارے جو افغانستان کی بہنیں ہیں ان کی ایک خاص جس طرح فراق ہوتا ہے لیکن ان کی فراق اسپیشل ٹائپ ہوتی ہے بہت بڑا ہوتا ہے ایون اگر پتلی خواتین بھی ہے وہ بہت فرق ان میں زیادہ پتہ نہیں لگتا ادروائز کپڑے نام کی کوئی چیز ان کو نہیں ہاں سچتی نہیں اچھی لگتی بس ہے تو آپ وہی بات ہے جتنے آپ اگر پیاری بھی ہیں لیکن اگر آپ کو ایک چربی کی طے لگی ہے تو وہ آپ کا حسن دکھا نہیں رہی وہ آپ کو کچھ کرنا ہی پڑے گا اور یہ ایک ایسا زندگی کے ہم کافی ایسے موڑوں پہ آ جاتے ہیں کہ جب ہمیں لگتا ہے کہ ایک چیلنج ہمارے سامنے ہے تو آپ یاد رکھیں چیلنج کے ساتھ ساتھ سولوشن بھی آپ کے سامنے اور ان میڈیمز پہ اویئرنیس ویڈیوز کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر بھی اس لیے ہوتے ہیں تاکہ آپ کی زندگی میں جو آپ کو پرابلمس فیس کرنے پڑ رہے ہیں ہم ان کو آئیڈینٹیفائی کریں آپ کو ریلیکس کریں اور آپ کو سولوشنس کے ساتھ ساتھ آپ کو کریں تو پلیز ہیلدی لیونگ از ویری امپورٹنٹ دس از ہائی ٹائم کہ جو لوگ موٹے نہیں ہیں ویری گڈ اپنا خیال رکھیں اپنی فیملی کا اپنے بچوں کا اپنے والدین کا ان کو ہیلدی لائف اسٹائل کی طرف ہیلدی ایٹنگ کریں فزیکل ایکٹیویٹی کریں اپنے آپ کو ایکٹیو رکھیں اور ارد گرد آپ کے اگر کوئی ایسے لوگ ہیں جن کا وزن زیادہ ہے اور موٹاپے کا شکار ہیں ان کو پلیز ڈسکریج مت کریں ان کو سولوشنس بتائیں ان کو ہیلپ آؤٹ کریں ان کو زندگی کی اصلی رخ دکھائیں اور ان کے لیے ایک ذریعہ بنے ایک ان کے لیے مشل راہ بنے کیونکہ اگر آپ ان کو راستہ دکھائیں گے تو آپ بھی صدقہ جاریہ کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ مریضوں کے ساتھ میرے خیال سے دعائیں تو آپ کو ملتی تو ڈھیر ساری ہوتی ہوں یہ بالکل میڈم میں یہ بتاؤں کہ کیسا محسوس کرتے میری گاڑی کا جو پیٹرول ہے وہ دعائیں ہیں یقین کیجئے دعائیں فرش سے عرش تک پہنچ جاتی ہیں زندگیاں بدلی ہیں اور اتنے نیک انسان ہم نہیں ہے لیکن دعاؤں کا اثر ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے بالکل کرتے ہیں ایک خاتون کی میں دوبارہ بتانا چاہتا ہوں کہ 20 سال کے بعد جب اس نے سجدہ لگایا تو وہ اس نے جو میسج مجھے کیا رو رہی تھی میں نے کہا یہ بات کب کرے گی کمپلیکیشن ڈیولپ ہوا اس میں میری بہن کو ہوا کیا ہے کچھ انسیڈنٹ تو نہیں ہوا ہے تو آخر میں 1 منٹ کے رونے کے بعد اس کی زبان سے یہ بات دیکھی کہ میرے بھائی میں نے 20 سال کے بعد سجدہ لگا ہے 20 سال کے بعد تو یہ چیزیں ہیں جو انسان کو ٹرانسفارم کر دیتی ہے اکثر لوگ ابھی حج کا سیزن آ رہا ہے تھوڑے دن رہ گئے تو حج پہ فرض ہے وہ ڈرتے کہ وہاں رش ہے میں پھنس نہ جاؤں فوبیا ہوتا ہے جیسے اس کا فوبیا ہوتا ہے جو ایم آر آئی مشین نہیں ہے وہ تو بہت ایم آر آئی مشین میں موٹے لوگوں کو وہ ایم آر آئی نہیں ہو سکتی وہ بہت تنگ ہوتا ہے نا تو وہ تو عام لوگوں کے لیے بنا ہے اور اگر وہ اس میں گھسٹ ویسے خواہ اس میں جو ہے نا دھکا دے کر وہ پھر فوبیا ہوتا ہے وہ چیخیں مارتے کہ مجھے نکالو ایسے لوگ حج پہ رش تو زیادہ ہوتا ہے نو ڈاؤٹ
وہ کراؤڈ سے ڈرتے ہیں, جہاز کے سفر سے ڈرتے ہیں, ایک فوبیا ہوتا ہے, اکیلے نہیں جا سکتے, ڈرتے ہیں. بازار میں 2-3 آدمیوں سے کہتے کہ جی مجھے کراچی سے مجھے کال آئی کہ ڈاکٹر صاحب یہ مریض ہے, یہ بازار جاتے 2-3 آدمیوں کو کہتا ہے میرے ساتھ جو, میں اکیلا نہیں جا سکتا, ایسے نہ میری سانس بند نہ ہو جائے. فوبیا ہوتا ہے, پینک اٹیکس ہوتے ہیں ان کو, تو یہ ایک حل ہے ان کے پاس. تو دیکھیں آپ اگر اپنے موٹاپے کی وجہ سے اپنی عبادت نہیں کر پا رہے, اپنے خدا سے دور ہو رہے ہیں, خدا سے ملنے نہیں جا پا رہے, تو یہ آپ کے ہاتھ میں ہے. اس کو کوشش کریں کہ جتنا زیادہ ہو سکے صدقہ جاریہ کی طرح اس ویڈیو کو بھی پھیلائیں, ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ لوگوں کی زندگیاں بدلیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. تھینک یو میم, اللہ آپ کو خوش رکھے. ڈاکٹر نازش, آپ نے بھی قیمتی وقت نکالا اور آل دا وے آپ ملتان سے آئی اور آپ نے ہماری آواز کو اس کیمرے کے ذریعے پورے پاکستان کیا, پوری دنیا تک پہنچائی. تھینک یو. تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر مشتاق کے کانٹیکٹس ہمارے پوڈ کاسٹ میں فلیش کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ڈاکٹر مشتاق اسلام آباد میں, پشاور میں اور کابل میں بھی پریکٹس کرتے ہیں, اور آپ ان نمبرز پہ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی بدل سکتے ہیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ زندہ باد. باد.